الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حاجی صاحبان اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، شکر، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر میں ہم سب کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں اور ہماری نادانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہمارا گروپ مدینہ منورہ کے ہسٹوریکل پلیس مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے کل ہم جانے والے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس مذاکرے کا مقصد یہی ہے کہ جن جگہوں پر ہم جانے والے ہیں تقریباً ان جگہوں کے بارے میں موٹی موٹی معلومات پہلے سے ہمارے دل دماغ میں ہوگی، تو اس جگہ کو سمجھنا، اس جگہ کو جانے کی اہمیت اور ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گی۔ ویسے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں ایسی جگہ ہیں کہ اس کا چپا چپا زیارت ہی زیارت ہے۔ پتہ نہیں کس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس جگہ کون سے صحابی کے قدم پڑے ہوں، تو یہ دونوں پورے کے پورے شہر زیارت ہی کی جگہ ہے، اس کا چپا چپا زیارت کا حامل ہے۔ لیکن خاص زیارتوں کے لیے جو ہمیں کل لے جایا جائے گا، اس میں سے کچھ مقامات کا آج ہم تذکرہ کریں گے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر سب سے اہم جو ہے وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس مسجد کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور اس مسجد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور تقریباً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کی دوری پر یہ مسجد واقع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی تو مدینہ تشریف آوری سے پہلے 7 دن یا 14 دن یا 4 دن اسی مسجد کے مقام پر قباء نامی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور سب سے پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ایک سبق یہ ملا کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ آپ جس بستی میں بھی جاؤ اور جہاں پر بھی مسلمان کی بستی آباد ہونے جا رہی ہے، وہاں پر سب سے پہلے مسجد بنا ڈالو، اللہ کا گھر بناؤ، تو اللہ کے گھر کی برکت سے وہاں بہت فائدہ ہوگا، بڑی روحانیت آئے گی۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ چلتا رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو جس بستی میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اس بستی کی روحانیت نہیں مرے گی۔ تو اگر کوئی ہم بستی میں جاوے، مسلمان جس بستی میں آباد ہو، تو اپنے گھر کی آبادی سے پہلے اس گھر میں مسجد کی آبادی کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں انٹر بھی نہیں ہوئے تھے، مسجد قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی۔ تو اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، 1135 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنیچر کو مسجد قباء صبح میں تشریف لے جایا کرتے تھے، یوم السبت سیٹرڈے کو۔
تو مسجد قباء جانا ایک الگ سنت ہے اور سنیچر کے دن جانا ایک الگ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور کبھی سوار ہو کر بھی جاتے۔ تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو اپنے اس سفر میں ایک بار مسجد قباء پیدل بھی جانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ سنت بھی ادا ہو سکے۔ اسی طرح ایک فضیلت مسجد قباء کی یہ بھی ہے جو ابن ماجہ شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ مسجد قباء کو ایک فضیلت ایسی حاصل ہے جو مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک اسپیشل فضیلت مسجد قباء کو ایسی حاصل ہے جو مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں۔ اس فضیلت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آ گئے، جیسے اب ہم لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تو جب مکہ میں قیام تھا تو جب چاہتے تھے عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ اب یہاں عمرہ اور طواف کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، تو کبھی وہ عمرہ اور طواف یاد آتا ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس درد کا اظہار کیا کہ ہم مکہ میں تھے تو جب چاہتے تھے عمرہ کر لیتے تھے، یہاں آ کر محروم ہو گئے، اب وہ عمرہ نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس درخواست پر، اس درد پر یہ فضیلت سنائی، اور ایسی فضیلت سنائی کہ اب وہ قیامت تک سب کے لیے وہ فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد قباء میں جائیں گے تو اس کے گیٹ پر حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جانا ہے۔ اس لیے اس فضیلت کو پانا ہے تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کل انشاءاللہ جب ہم زیارت کے لیے جائیں گے تو مسجد قباء جانے سے پہلے اپنے گھر سے وضو کر کے جانا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے، اپنا گھر سے مراد اب ہماری ہوٹل ہے، تو اب اپنے مقام سے وضو کر کے جانا ہے، اور 2 رکعت جو پڑھے گا اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یعنی وہاں جا کر عمرہ کیا جاتا تھا، مسجد یہاں پر مدینہ شریف میں آپ مسجد قباء چلے جاؤ اور 2 رکعت جا کر پڑھ لو تو انشاءاللہ وہی عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اعتبار سے یہ فضیلت مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ نہیں کہ جو مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت پڑھے گا تو اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا، لیکن قباء کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں جا کر جو 2 رکعت پڑھے گا اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں شرط کیا بتائی گئی؟ من تطہر، کہ جو اپنے گھر سے وضو بنا کر جائے، لہذا اپنے ہوٹل سے وضو بنا کر جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس مسجد میں تقریباً 4 بڑے مینارے ہیں، 20,000 نمازی کی گنجائش ہے، اس کے کل 7 دروازے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مینارے اس کے 56 ہیں۔ اور اسی مسجد قباء کے قریب میں اگر ہمیں وہ نظر آ جائے تو یہ کیسا گول ہے، آج وہ مسجد قباء کے گیٹ کے باہر کی طرف ایسا گول وائٹ ہے ماربل، اس کے اندر تھوڑے بلیک پٹیاں ہیں، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر اریس، اریس نامی کنواں، بئر عربی میں کنویں کو بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس کو ہم آج کی لینگویج میں اسٹیمپ بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں انگوٹھی سے ایسے بادشاہ اپنی سگنیچر کیا کرتے تھے، اسٹیمپ لگا دیتے تھے انگوٹھی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر بنے، بادشاہ بنے، تو آپ کے لیے انگوٹھی بنائی گئی، مہر نبوت جس کو کہتے ہیں، جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی عطا فرمائی تھی صحابہ کو، اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی رہے گی تب تک دنیا میں فتنے نہیں آئیں گے، اور جب یہ انگوٹھی چلی جائے گی، گم ہو جائے گی، تو اس کے بعد دنیا میں فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے پاس گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ایک دن اسی کنویں پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، اور وضو کے دوران وہ انگوٹھی ان سے گم ہو گئی، اور ایسی گم ہوئی کہ آج تک وہ انگوٹھی نہیں مل پائی،
اور اسی کے بعد سے دنیا میں فتنے شروع ہوئے، اور اسی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو وہ جگہ ہے بیر عریس، ابھی وہاں کوئی کنواں نظر نہیں آتا ہے، بس یہ ایسا گول ایک نشان ہے، جو تاریخ جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ گول نشان یہاں کیوں بنا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ دو زیارت ہو گئی۔ تیسری زیارت جنت البقیع کی ہے، جس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے۔ اس کا ہمارے لیے بہتر ٹائم یہی ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بقیع میں جائیں، صبح کا وقت ٹھنڈا ہے، اور جا کر دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا پڑھ کر جائے۔ قبرستان میں جانے کی دعا یاد ہو تو بہت اچھا ہے، اس دعا کو پڑھ لے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ قبرستان جانے کی دعا ہے۔ قبرستان میں جانے کے بعد ایصال ثواب کرنا چاہیے، ایک بار درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ بقیع تو ایسا قبرستان ہے کہ آپ جب اندر جائیں تو آپ کو ایسا ویو بھی ملے گا کہ بقیع بھی سامنے ہے اور روضہ مبارک اور گنبد خضرا بھی سامنے۔ وہ بڑا دلکش منظر ہوتا ہے، صبح صبح آپ ٹھنڈے میں جاؤ تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو درود شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اور پورے بقیع والوں کو بخش دیں۔ 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اس قبرستان میں آرام فرمائیں۔ دنیا کے بزرگوں کا سب سے کریم طبقہ جو ہے وہ قبرستان جنت البقیع میں آرام فرمائیں۔ اور آپ قبرستان میں جائیں گے تو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ قبر پر آپ کو پتھر ملے گا، ہر قبر پر آپ کو پتھر ملے گا، لیکن کچھ قبر پر 1 پتھر ملے گا اور کچھ قبر پر آپ کو 2 پتھر ملیں گے۔ آپ کو تھوڑا ٹیک سے بٹھا دیں۔ کچھ قبر پر 1 پتھر ملیں گے اور کچھ پر 2۔ تو جس پر 1 پتھر ہے وہ نشانی ہے کہ یہ جینس کی قبر ہے، اور جس پر 2 پتھر ملیں گے وہ نشانی ہے کہ یہ کسی عورت کی، خاتون کی قبر ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا مبارک قبرستان ہے، اس میں بھی جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ والے بزرگوں نے تو تمنا کی، جو ہم نعتوں میں سنتے ہیں کہ موت مدینہ میں آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے اور مدینہ میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، شہادت کی موت اور مدینہ میں دفن۔ تو حضرت عمر کی اس دعا پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ دونوں دعا میں ایک ساتھ کیسے جمع ہو جائے گا۔ شہادت کے لیے تو مدینہ کے باہر جا کر غزوہ کرنا پڑے گا، دشمنوں سے لڑنا پڑے گا، اور پھر مدینہ کی موت تو دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ بندہ جب کسی چیز کو تڑپ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ امپاسبل کو، جو ناممکن ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی ممکن بنا دیتے۔ تو ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام صاحب بن کر نماز پڑھا رہے فجر کی، اور دشمن نے نماز کے دوران آپ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت عمر نے دعا کیا مانگی تھی؟ حضرت عمر کی دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے مدینہ کی موت چاہیے، لیکن جب دینے والا دینے پر آتا ہے تو مانگنے والے کے مانگنے سے بڑھ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے مدینہ کی موت مانگی تھی، تو مدینہ کی موت کے لیے بقیع میں دفن ہو جاتے تو بھی کافی ہو جاتا، لیکن دینے والے نے اپنی شان کے مطابق دیا کہ عمر تم مدینہ کی موت مانگتے ہو، ہم تمہیں اپنے محبوب کا دامن اور ان کا قدم عطا کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قدم کے آگے حضرت ابوبکر ہے، اس کے آگے حضرت عمر ہے، تو یہ دعا بقیع میں دفن ہونے سے بھی قبول ہو جاتی۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار اور پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت عمر ابھی آرام فرما رہے۔ تو بہرحال جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے، جس میں تیسرے امیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہاں پر ہے۔ اور جب قبرستان میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پولیس وغیرہ کا پہرا، شرطا وغیرہ ادھر ہی ہوتے ہیں، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ اور بعض جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ قبرستان میں انٹر ہوتے ہی قریب میں اس طرح کا ایک ایریا ہے خاص جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت، ازواج مطہرات، ان سب کی قبریں وہاں پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور ہماری ماؤں میں سے حضرت میمونہ تو ہے مقام شریف میں جو مکہ مکرمہ ہے، حضرت خدیجہ ہے جنت المعلی میں،
اس کے علاوہ تقریباً تمام ہماری مائیں ازواج مطہرات وہ جو ہے وہ جنت البقیع میں ہی آرام فرمائیں. تو اس لیے ہمیں وہاں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. عورتیں نہیں جا سکتی ہے تو کبھی سلام پیش کرنے گئے تو باہر سے وہ بھی ایصال ثواب کر لیں، جس میں بتایا کہ ایک بار درود شریف، الحمد شریف اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں. اس کے بعد تیسری جگہ ہے جبل احد، احد کا پہاڑ. یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے. اس دن بس میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر سے آتے، جیسے احد نظر آتا تو آپ اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے بڑی محبت تھی، اور حضور یہ فرماتے تھے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ ایک بے جان پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور ہمارے دل میں اگر حضور کی محبت نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کا سودا ہے. اسی طرح ہم نے ریاض الجنہ کے بارے میں اس دن ایک دعا بھی بتائی تھی. سوچتے ہیں کہ واپس بتا دیں، چونکہ ریاض الجنہ کا بھی ہمارا اپوائنٹمنٹ عرفان میں 6 تاریخ کا ہے نا، 6 تاریخ کا رات کا. تو اس دن 5 اور 6 کی بیچ، ہاں 5 جا کر وہ 6 کی رات آ جائے گی. تو ریاض الجنہ میں وہ دعا مانگنے کا ضرور اہتمام کرنا کہ یا اللہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، آپ نے اپنے فضل سے دنیا ہی میں جنت کے ٹکڑے میں بھیج دیا ہے، تو اب جنت ہم پر واجب کر دیجئے، جہنم ہمیشہ کے لیے حرام کر دیجئے. اور 3 ستون آپ کو بتائے تھے، حضرت استوان حنانہ، استوان عائشہ اور استوان ابی لبابہ، تینوں کی تاریخ اس دن بتائی تھی. اور 2 ستون اور ہیں جو پورے روزے کے اندر ہے، جو جالی والا ایریا ہے اس کے اندر ہے. ایک کا نام جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو اس جگہ پر آتے تھے جو جالی کے اندر ہے. اور ایک ہے تہجد، تہجد کا پلر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یہ دونوں نظر نہیں آتے، یہ روزے کے اندر ہے. اور 3 جو پہلے بتائے وہ پورے باہر ہیں، اور 3 جو ہے وہ آدھے اندر اور آدھے باہر ہے. جب آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں گے تو روزے کی طرف اور ریاض الجنہ کے ساتھ جو جگہ ہے اس میں سے وہ آدھے پلر باہر دکھتے ہیں اور آدھے روزے کے اندر ہے. تو اس میں ایک ہے وفود کے نام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماعت کی شکل میں، قافلے کی شکل میں ملنے آتے تھے، بادشاہ لوگ ملنے آتے تھے تو وہاں ملاقات ہوتی تھی. ایک کا نام ہے سریر، یعنی چارپائی، پلنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف میں اس جگہ پلنگ لگا کرتا تھا، تو اس ستون کا نام ہے سریر. اور ایک کا نام ہے حرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی کے لیے، حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حضرت علی وہاں پر پہرا دیا کرتے تھے، تو اس جگہ کا نام ہے حرس. تو بہرحال اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، ریاض الجنہ میں بھی ان ستونوں کو دیکھنا ہے. تو احد کے بارے میں بات عرض کر رہا تھا کہ بڑا مبارک پہاڑ ہے، اور اسی کی طرف اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے. وہ اسی جگہ، اسی پہاڑ کی طرف اس کی نسبت ہے. جب ہم وہاں جائیں گے تو بڑا سا جو پہاڑ ہے اس کا نام تو احد ہے، اور اس کے بالکل قریب میں ایک چھوٹا سا پہاڑ نظر آئے گا، بالکل چھوٹا سا، ایک ٹکڑی والا. تو اس کا نام ہے جبل رومات، اس کا نام ہے رومات. ہم کو زیارت میں نظر آئے گا، وہاں بہت سارے لوگ چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس پر کھڑا کر دیا اور کہا جب تک ہم نہیں بولیں گے تب تک نیچے مت آنا. تو جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کی ابتدا میں جیت ہو گئی. اب جیت نظر آنے لگی تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب تو کھیل ختم ہو گیا، جیت ہو گئی ہے، اب اوپر رہنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حضور نے کہا تھا کہ جب تک میں نہیں بولوں تب تک نیچے نہیں آنا. صحابہ کی اجتہادی غلطی ہو گئی. صحابہ یہ سمجھے کہ حضور کا حکم تھوڑی دیر کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا، اب تو جنگ جیت چکے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ صحابہ اوپر سے نیچے آ گئے. وہ نگرانی کے لیے حضور نے رکھا تھا. تو جب وہ لوگ نیچے آ گئے تو رومات کے پیچھے سے دشمن واپس بیک کر کے آیا اور واپس آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے وہ ہار گئے. تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ آج امت مسلمہ ہر جگہ مسلمان ہارا ہوا کیوں ہے؟
ہر جگہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی نے جو کام بولا ہے اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ نبی کے حکم کو صحابہ نے جان بوجھ کر نہیں توڑا تھا، بھول ہو گئی تھی، وہ سمجھے کہ نبی کا حکم اتنی دیر کے لیے تھا، بھول سے وہ حکم ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جیت کو ہار میں بدل دیا۔ جب مسلمان جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑے گا تو وہ کہاں جیت سکتا ہے اور کیسے جیت سکتا ہے؟ تو یہ احد کا واقعہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب غزوہ احد کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو ایک بڑا سا قبرستان نظر آئے گا جو جالیوں کے اندر بند ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی تھی، 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو بعض کہتے ہیں اسی جنگلے میں، اسی ایریے میں پورے کے پورے 70 ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، الگ الگ جگہ الگ الگ صحابہ ہیں۔ میں اس میں سے 2-3 صحابی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک تو ہے بڑے مبارک صحابی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا نام تھا حضرت حمزہ، اور ان کی فضیلت میں یہ ہے کہ سید الشہداء، جمعہ کے خطبے میں ہر جمعہ میں امام صاحب ان کا نام لیتے ہیں، سید الشہداء، یعنی آج تک جتنے شہید ہوئے سب شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہے۔ اور کیسی شہادت، اسلام کے لیے کیسی قربانی، کہ ان کے شہید ہو جانے کے بعد دشمنوں نے ان کے ایک ایک بوٹی کو الگ کر دیا، ایک ایک انگلی کو الگ کر دیا، اور جس خاتون نے آپ کو شہید کروایا تھا ان کا نام آپ جانتے ہیں، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئی، حضرت ہندہ، اور ان کا کلیجہ تک نکالا گیا، اور حضرت وحشی نے، جنہوں نے ان کو قتل کرایا تھا، حضرت ہندہ نے اس کلیجے کو چبایا، حضرت حمزہ کے اس کلیجے کو چبایا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مسلمان ہو گئے بس، نہیں، یہ اسلام ہم تک بہت قربانیوں کے بعد آیا، یہ صحابہ کی قربانیوں کے بعد یاد آیا۔ ہم ان جگہوں پر جائیں تو بس ایسا ہی پکنک پلیس کی طرح دیکھ کر واپس نہ آ جائے، وہاں جا کر صحابہ کی ان قربانیوں کو یاد کریں۔ اور ایک بہت پیارے صحابی ہے جن کی عجیب کہانی ہے، کیسے کیسے صحابی گزرے، ان کا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی سیم شکل و شباہت میں، صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ان کا چہرہ تھا، اور یہ بہت ریچ مالدار خاندان سے، جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آج کل بولتے ہیں کہ بھائی یہ میڈ ان یو ایس ہے، میڈ ان جاپان ہے، ایک برانڈ ہوتی ہے، تو اس زمانے میں میڈ ان شام، یہ شام سے اگر کوئی چیز آئی تو وہ بہت بھاری مانی جاتی تھی یہاں پر۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کا کپڑا مکہ مدینہ میں نہیں بنتا تھا، شام سے بن کر آتا تھا، اور 200 درہم کا ایک جوڑا ہوتا تھا، اور جس راستے سے مصعب ابن عمیر گزر جاتے تھے لوگ عطر کی خوشبو سن کر بول دیتے تھے کہ یہاں سے مصعب گئے، اتنے وہ مالدار تھے۔ اب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا اور ان کے پاس ایمان کی ہدایت آ گئی، تو ان کے چچا نے ان کو ڈرایا کہ مصعب ایمان چھوڑ دو ورنہ ہمارا گھر چھوڑ دو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا نے کہا تھا کہ یا تو ایمان چھوڑو یا ہمارا گھر چھوڑو۔ تو مصعب ابن عمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، چچا نے یہ سمجھا تھا کہ بہت ناز سے پلا ہوا ہے، یہ کہاں چھوڑ کر جائے گا، ایمان ہی چھوڑے گا، لیکن حضرت مصعب نے کہا کہ نہیں، میں تو جا رہا ہوں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ تو چچا فرعونیت پر آ کر یہ بولنے لگا کہ مصعب، یہ جو تم نے کپڑا پہنا نا، یہ بھی میرے بھائی کا، اس کو بھی نکالو، اگر ایمان پر رہنا ہے تو یہ میرے بھائی کا کے پیسے کا کپڑا، اس کو بھی نکال دو۔ حضرت مصعب ابن عمیر بلا کپڑے کے اپنی اماں کے پاس آخری ملاقات کے لیے گئے کہ اماں جان میں جا رہا ہوں۔ اماں نے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیے، پردہ کر لیا، کہا یہ کیا ہوا؟ میں موحد ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ وہ مصعب ابن عمیر ہے جن کا جوڑا 200 درہم کا آتا تھا، لیکن آج بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ اور جب یہی احد کا غزوہ پیش آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وقت پر ان کو چیف بنایا، امیر بنایا۔ تو امیر کا کام کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ امیر کو جھنڈا پکڑنا ہے، جیسے ایلاف کا جھنڈا پکڑتے تو ایسے جھنڈا پکڑا جاتا تھا،
اور جھنڈے کو پکڑ کے رکھنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی ہار نہیں مانی ہے. جھنڈا گر گیا مطلب تم ہار گئے، تو ہار کون مانے گا؟ تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، دشمن نے ہاتھ کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا لے لیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، یوں دونوں جو حصہ بچا تھا اس سے پکڑ کر انہوں نے جھنڈے کو پکڑ لیا. جب خود گرے تب جھنڈا گرا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا کہ اسلام کی شکست اور ہار برداشت نہیں ہے. جھنڈا نہیں گر سکتا، جب خود گر گئے بے بس ہو کر تب ان کا جھنڈا گرا ہے. اور یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے کہ شہید کا حکم کیا ہے کہ شہید جس کپڑے میں شہادت کا جام پیے گا اس کو اسی کپڑے میں دفن کیا جائے گا، اس کے لیے الگ سے کفن کا کپڑا نہیں آئے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو مصعب ابن عمیر 200 جوڑے کا درہم کا ایک جوڑا شام سے بن کر آتا تھا، جب شہید ہوئے تو بدن پر صرف ایک کپڑا تھا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، مصعب کا کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں چھپاتے تو سر، کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سر چھپا کر قبر میں دفن کر دو، پاؤں پر ایک گھاس آتی ہے جس کا نام یہاں اذخر ہے، وہ گھاس ڈال دو اور ان کو دفن کر دو. یہ مصعب ابن عمیر اسی قبرستان میں، وہ 2-3 بڑی بڑی قبریں انشاءاللہ نظر آئے گی، اس کو ہم دیکھیں گے. اور ایک صحابی انس ابن نضر ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی ان کے لیے اتنا آسان مسئلہ تھا کہ وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی طاقت اللہ کو بتاؤں گا. یعنی یہ کوئی پراؤڈ اور تکبر والی بات نہیں تھی، ایک جذبات والی بات تھی کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں. یہ حضرت انس نے کہا. پھر بدر میں، احد میں وہ ایسے شہید ہوئے کہ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو بہت تلاش کیا گیا، ان کے گھر والوں نے بھی تلاش کیا کہ انس کہاں گئے. تو ان کے اتنے پارٹس آف باڈی اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا، چہرے مبارک بھی نہیں ملا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے انگلی کے پور سے اس کو پہچانا، ان کو پہچانا کہ میرے بھائی کا انگلی کا پور ایسا تھا، یا کسی تیل سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کے پارٹس آف باڈی ہے. اس طرح اسلام کے لیے ہمارے صحابہ نے قربانیاں دی ہے. جب ہم ان زیارتوں پر جائیں تو ان قربانیوں کو سوچیں، اس سے ہماری زیارتوں میں جان پڑے گی. تو یہ تو ہو گئی احد کی بات. اب اگلی زیارت مسجد قبلتین. مسجد قبلتین، قبلتین کا مطلب 2 قبلے والی مسجد. آج فلسطین میں جو حالات ہیں، مسجد اقصی کے جو مسائل ہیں، یہ اسلام کا تیسرا حرم ہے. مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے. یہاں پر بھی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بڑی ترغیب دی تھی. تو یہ تیسرے نمبر کی مسجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، اس کے تقریباً 17 مہینے تک یہاں پر بھی حضور نے مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مکہ مکرمہ میں جب حضور تھے تو یہ بات پاسبل تھی کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ ہو سکے، ایسی پوزیشن ممکن تھی، تو آپ دونوں کی طرف نماز پڑھتے تھے. لیکن مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ بات مشکل ہو گئی، تو آپ 17 مہینے تک تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اندر سے آپ کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے، اس لیے کہ یہودی تانا دیتے تھے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو اور نماز تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو، یہ تانا دیتے تھے. تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے. اور اللہ کی شان کہ جو حضور نے چاہا اللہ نے اس کو کر کے فائنل کیا. تو ایک مرتبہ اسی مسجد کی جگہ پر ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ جب اس مسجد میں جائیں گے تو جس پوزیشن اور ڈائریکشن میں امام صاحب کا وہ محراب بنا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے کی طرف اوپر دیکھیں گے. پہلے تو نیچے بھی تھا، اب اس کو بند کر دیے، ورنہ لوگ پہلے وہاں بھی نماز پڑھتے تھے. ہم نے دیکھی ہے وہ جگہ. تو ابھی اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں محراب جیسا بنا ہوا ہے. تو اس
بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اپنا ڈائریکشن نماز ہی کے اندر چینج کیا، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی. اس لیے اس مسجد کا نام ہے قبلتین، یعنی 2 قبلے والی مسجد. وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اگلی زیارت ہے مسجد فجر، اس کا نام مسجد مصبحہ بھی ہے. دیکھیں کچھ زیارت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے مذاکرے میں اس کا ذکر آئے، کل وہاں نہ لے جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کا ذکر آئے اور کل نہ آ پائے اور کل وہاں لے جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ موٹی موٹی زیارت ہے جو ہم نے مختلف مواقع پر کی ہے. الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے زیارتوں کی غرض سے ہم نے حج اور عمرہ کے علاوہ ایک سفر کیا تھا، اور یہاں پر 3-4 ہزار کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کر کے مختلف مقامات کی زیارت کے ہم نے ویڈیو بنائے تھے جو ہمارے چینل پر موجود ہیں. تو اس میں سے کچھ زیارت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے مسجد فجر، یہ قباء کے قریب میں ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نام تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی تھی، کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ جب یہ بیمار ہوئے تو حضور ان کی عیادت کے لیے آئے. بیمار کو پوچھنے آتے کیسے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں. اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں نماز پڑھانے آؤں گا، جنازے کی نماز. ایسا لوگوں کو بول کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رہتے ہیں اور وہ جگہ تھی قباء میں 3.5-4 کلومیٹر دور. اب جب حضور چلے گئے تو حضرت طلحہ نے مرنے سے پہلے آس پاس والوں کو ایک وصیت کی کہ دیکھو اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے نا تو حضور کو مت بولنا، حضور کو مت بلانا. اور وجہ ان کی یہ تھی کہ راستے میں یہودی لوگ ہیں، 3-4 کلومیٹر کا راستہ ہے. اگر رات میں حضور میری نماز پڑھانے آئیں گے تو حضور کو لوگ تکلیف پہنچائیں گے. میرے لیے آ جائیں گے، میرا تو فائدہ، لیکن حضور امت کا مجموعی سرمایہ ہے، پبلک سرمایہ ہے. حضور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے چاہے میری نماز نہیں ہو. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی عالم صاحب سے، کسی بزرگ صاحب سے ہمیں اگر عقیدت ہو جاتی ہے نا تو ہماری عقیدت بھی اندھی ہو جاتی. حضرت آپ کو تکلیف ہو جائے چلے گا، لیکن آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں آ جانے چاہیے. آپ کا قدم مبارک پھٹ جائے لیکن میرے گھر میں آ جائے. یہ ہماری عقیدت جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے. مجھے اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ کہیں بیان کے لیے جا رہے تھے، تو ان کا کوئی چیلا گرو جو بھی تھا اس نے کہا حضرت میرے گھر پر ذرا چائے پینے چلیں. تو اب بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر نہ بولوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا یہ سوچے گا کہ بڑا پراؤڈی ہے. تو کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے بیان کا ٹائم ہو رہا ہے، مجمع میرا انتظار کر رہا ہے. تو اب وہ بزرگ گئے، بولے بھائی تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو ہمارے کیا بولتے یہ ادھر ہی رہا، ادھر 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 کر کے چلاتے رہتے. اب وہ چلاتے گیا پھر 3 مالے پہ اس کا گھر، حضرت کو 3 مالے پہ چڑھا ہے. اب وہاں جا کے بیگم کو بولتا ہے چائے بنا. ارے بھائی رستے سے بول دیتا تو چائے بنی رہتی. مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں دودھ بھی نہیں تھا. اب بیگم نے بھیجی دودھ لے کے. اب وہ حضرت انتظار کر رہے. بہرحال بڑی محنتوں کے بعد چائے بن کے حضرت کو پلائی. اب سنیے گا اہم بات کہ حضرت جب جانے لگے چائے پی کے تو وہ اندر سے تو بہت گھٹے ہوئے تھے کہ پبلک پریشان ہے، ورنہ لوگ بدنام کرتے ہیں یار یہ مولانا لوگ جلدی آتے نہیں. اس لیے الحمدللہ 6:29 کو میں ہوٹل میں آ گیا تھا، الحمدللہ معذرت کے ساتھ. تو اب وہ مجمع پریشان کیا، حضرت آ نہیں رہے اور وہ اندر سے پریشان، اس نے پکڑ رکھا ہے. اب جب وہ چائے پی کے جانے لگے تو وہ بندہ بولا کہ حضرت دعا دے کے جاؤ. چائے پیے تو اس کا بدلہ تو دینا پڑے گا، بل پے کرنا پڑے گا. تو کیا کہا حضرت دعا کر دی. تو حضرت کا ریئیکشن دیکھیے گا، دعا تو نہیں بد دعا دے دوں نکل رہی ہے، دے دوں بد دعا نکل رہی ہے. تو بہرحال میں اس سے یہ بتا، ہماری عقیدت ہوتی ہے نا وہ اندھی ہوتی ہے. یہ اندھے پن کو ختم کرنے کی ضرورت کہ بھائی
کسی کو راحت پہنچانا اس کا نام خدمت ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے جذبات کی تسکین ہو جائے, مجھے سکون مل جائے, مجھے سیٹسفیکشن ہو جائے, بس کافی ہے, سامنے والا مر جائے, کٹ جائے, ٹوٹ جائے, پھٹ جائے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی راحت. تو حضرت طلحہ کی میں بات عرض کر رہا تھا, اس پر سے یہ بات یاد ہے کہ حضور اگر آئیں گے تو تکلیف ہوگی, حضرت کو مت بتانا. صبح بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر گئے اور دعا دی. اگر رات میں آتے تو نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے, اللہم اغفر لحینا, یا اللہ زندوں اور مردوں پر آپ مغفرت فرما دیجئے. لیکن حضور جب ان کے مزار پر گئے, قبر پر گئے, تو اسپیشل دعا دی اور یہ فرمایا, اللہم الق طلحہ, یا اللہ آپ طلحہ سے اس حال میں ملیے کہ وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہو اور آپ ان کو دیکھ کر ہنس رہے. حضرت طلحہ کا نام لے کر یہ دعا فرمائی, اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو اس مسجد کا نام مسجد فجر ہے. وہ چھوٹی سی مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے. اگلی زیارت ہے بیر غرس یا غرس اس کا نام ہے, ایک کنواں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال اور انتقال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دینا, اس کنویں کے 7 ڈول سے مجھے غسل دیا جائے, اور اس کنویں کو جنت کا کنواں کہا جاتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس زیارت پر بھی جائیں گے. اگلی ایک زیارت ہے جس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ عرب کے نہیں تھے, فارس اور ایران کے تھے. تو ان کو ایک چیز یہ بتائی گئی تھی ان کے بڑوں کی طرف سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں, اور ان کے سچے ہونے کی 3 علامتیں ہیں کہ ان کی کمر پر نبوت کا اسٹیم اور مہر ہوگی, اور وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں اور ہدیہ قبول کرتے ہیں. یہ 3 علامتیں حضرت سلمان کو بتائی گئی تھی. تو وہ تلاش کرتے تھے کہ وہ نبی مجھے کہاں ملیں گے, کہاں ملیں گے, یہاں تک کہ حضرت سلمان کی ملاقات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. تو یہ کون سی جگہ کی زیارت کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ, کھجور کا باغ ہے. 300 کھجوروں کی کہانی ہے, 300 کھجوروں کے درخت کی کہانی ہے. تو یہ حضرت کو مل گئے, انہوں نے تینوں نشانی دیکھ لی کہ یہی نبی ہے, تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. لیکن اس وقت پرابلم یہ تھی کہ حضرت سلمان کسی یہودی کے غلام تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, حضرت میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں, ان کی غلامی سے میں کیسے آزاد ہوں, آپ مجھے آزاد کرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے بات کی کہ تم ان کو آزاد کرنے کا کیا لوگے, کیسے آزاد کرو گے؟ تو اس نے بڑی خطرناک آفر رکھی کہ مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے, 300 کھجور کے درخت لگاؤ, اور جب وہ کھجور دینا شروع کریں گے تب میں اس کو آزاد کروں گا. کھجور کو 1-2 دن میں تھوڑی ہو جاتی. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 میں سے کئی درخت بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے لگائے اور پھر دوسرے صحابہ سے لگوائے. اس طرح 300 درخت لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا, اور وہ یہودی کو دے دیے گئے وہ باغ, اور انہوں نے حضرت سلمان کو آزاد کر دیا. تو یہ اس جگہ کی کہانی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے وہ باغ مشہور ہے. اسی طرح ایک زیارت کی جگہ ہے جس کا نام ہے مسجد درع. مسجد درع, درع کے معنی عربی میں ہوتے ہیں زیرہ, جو لوہے کا کپڑا پہنا جاتا ہے. احد پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ زیرہ پہنی تھی, اور احد کی لڑائی میں جانے کی تیاری اسی جگہ فرمائی تھی. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چند منافق لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر اسی جگہ سے بھاگ گئے تھے. اس کا نام مسجد درع اور مسجد شیخین ہے. اور ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مستراح. مستراح کا معنی آرام کی جگہ. اس جگہ مسجد بنا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے, آپ کو بہت سارے زخم آئے تھے. تو اس زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لٹایا گیا تھا آرام کرنے کے لیے. اس جگہ کا نام مسجد مستراح ہے. حضور نے احد کے بعد وہاں پر آرام فرمایا تھا.
اور اسی طرح احد کے دامن میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہتے ہوئے بھی آرام فرمایا تھا۔ الحمدللہ ہمارے رہبر نے ایک بات، بہت پرانی بات ہے، اب تو وہ جگہ بند بھی ہو گئی ہے، یہ بہت پرانی بات ہے کہ مجھے وہ جگہ لے گئے تھے اور اللہ کی عجیب شان تھی، میں 1-2 منٹ کے لیے وہاں لیٹا بھی ہوں تو وہاں شان یہ تھی کہ پتھر اس طرح کا بنا ہوا تھا، یہ حضور کا معجزہ ہوگا کہ گویا تکیہ بنا ہوا ہے، جیسے ایک آدمی اچھے سے کیسے لیٹ سکتا ہے، تکیہ اور بستر اس طرح پتھر کا سب کچھ بنا بنایا موجود تھا۔ اور جب میں یہ بول رہا ہوں تو مجھے اس دن کی خوشبو آج بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کیا زبردست خوشبو تھی۔ یہ کافی پرانی میں بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں لٹایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک مسجد ہے، مسجد جمعہ، مسجد جمعہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بنو سالم کے محلے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی تھی۔ اب 2 زیارتیں اور اخیر میں باقی رہ گئی، نماز کا ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے۔ ایک ہے غزوہ خندق، خندق والی جگہ جس کا نام احزاب بھی ہے۔ احزاب کے معنی مختلف ٹیم اور مختلف جماعتیں، مشرکین، یہودی، سب اسلام دشمن طاقتوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو صاف کر دیا جائے، حضور کو اور صحابہ کو کیسے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ پلان چل رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کے باغ کا بھی اوپر واقعہ بتایا، یہ آئے تھے فارس اور ایران سے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیا دیا، ایک مشورہ دیا کہ یہ اتنا بڑا مجمع لڑائی کے لیے آ رہا ہے تو ایک کام کیا جائے کہ مدینہ اور ان کے راستے کے بیچ میں کھائی، جس کو عربی میں خندق بولتے ہیں، بڑی سی کھائی کھود دی جائے تاکہ وہ لوگ ادھر آ ہی نہ سکے، اور آنے کی کوشش کریں تو اندر گر کے مر جائیں۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ اس مشورے پر عمل کر کے وہ خندق کھدوائی گئی، تو اس کا نام غزوہ خندق رکھا گیا، جس میں 10,000 کفار اور دشمن تھے اور 3,000 مسلمان تھے، اور 1 مہینے تک یہ لڑائی چلی تھی، جس میں ہر آدمی کو 40 ہاتھ کے برابر زمین کھودنے کا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا، بار بار سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے کی کیسی نعمتوں سے آج نواز رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک پر خندق کے موقع پر 2 پتھر باندھے تھے۔ صحابہ نے بھوک کی شکایت کی تھی، صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر تھا، حضرت نے اپنا کپڑا اٹھا کر بتایا کہ دیکھو میرے پیٹ پر تو 2 پتھر ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے، ان قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ ان جگہوں پر جب ہم جائیں تو ان تمام چیزوں کو تھوڑا سوچیں اور اپنے اسلام اور ایمان کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس نعمت کی صحیح قدردانی نصیب فرما۔ اور ایک آخری زیارت جس کے بارے میں مشورہ تھوڑا چل رہا ہے کہ وادی جین، یہ کوئی ہسٹوریکل جگہ نہیں ہے، یہ فیک جگہ ہے، اس کی کوئی تاریخ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کے زمانے کی کوئی جگہ ہے۔ ہاں، اس جگہ کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، اس کا اصل نام ہے مقام بیدہ، دال سے مقام بیدہ۔ قیامت کے قریب ایک لشکر اس جگہ سے بیت اللہ پر حملہ کرے گا۔ یہ شاید مدینہ منورہ سے میرے اندازے کے مطابق 25-30 کلومیٹر دور ہے۔ تو ایک لشکر اس جگہ سے بیت اللہ پر حملے کی کوشش کرے گا، یہ اس جگہ کا اتنا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کا نام ہے مقام بیدہ۔ اب یہ بیچ میں وادی جین کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جو روڈ ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ہے، تو اب کوئی بھی چیز یہاں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے گی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی جنات کچھ کام کر رہا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا وادی جین۔ سمجھ رہے؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ گاڑی نیچے آتی ہے تو یہ مدینہ کی طرف آتی ہے، تو وہ گاڑی مدینہ تک کیوں نہیں آ جاتی؟ اگر کوئی جھین والی بات ہے تو وہاں تک جائے اور ایک جگہ آ کے رک جائے، پھر وہ یہاں تک کیوں نہیں آئے؟ بھائی جب یہاں سے چلے گی تو یہاں آ کے رک جائے گی، پھر وہ نیچے کیوں آئیں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ہماری تاریخ والی، ہسٹری والی جگہ نہیں ہے،
ایک عجوبہ لوگ سمجھتے اس کو. اور ایک بات آپ جو کبھی گئے ہوں گے وہ لوگ بھی اور کبھی جائیں گے وہ بھی, اس بات کو نوٹ کرنا, وہاں آپ کو انڈین پاکستانی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. کہ بیوقوف زیادہ ہم ہی لوگ بنتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ دکھ گئی, ابھی گلابی گاڑی دکھ گئی تو اس کو دیکھنے جمع ہو جائیں گے کہ بھئی یہاں گلابی کیسے آ گئے. ہمیں کچھ عجوبہ دیکھنے کی عادت ہے. تو کہنے کا خلاصہ یہ میرا مشورہ ہے. پھر آپ جیسا طے کریں گے ہمارے ذمہ دار, اور آپ جیسا رائے دیں گے اس کے مطابق آگے دیکھا جائے گا. لیکن اس کی کوئی اسلامی تاریخ نہیں ہے. بس یہ روڈ والی مثال میں نے بتائی, اس کی اتنی حقیقت ہے. وہ گاڑی نیچے آ جاتی ہے, پانی ڈالتے تو وہ نیچے آ جاتا ہے, تو لوگ بولتے ہیں یہاں جنات کی جماعت ہے, وہ سب نیچے لا رہے ہیں. اور جنات کو تو ماموں بولتے ہیں, کیوں ماموں سے ملنے جا رہے بھائی. اور بہت ساری چیزوں میں تو بولتے ہیں کہ بھائی جنات لگ جائے گا, دور ہو جاؤ, عطر مت لگاؤ, جنات لگ جائے گا, اور وہاں جنات سے ملنے جا رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دین کی صحیح باتوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ آج کل دین کے بارے میں بہت کچھ چلا دیا جاتا ہے. ہمیں آتھنٹک, مستند, ثابت جو بات ہے اسی کو ماننا ہے. آج موبائل کی دنیا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا ہے, مکسنگ مال ہے. ہر چیز, کپڑے کے مارکیٹ میں چلے جاؤ تو وہاں مکسنگ ملے گا, ہر چیز میں. ایسے ہی دین میں بے دینی کے مکسنگ بھی موجود ہے. اس لیے جو تحقیقی لوگ ہیں ان سے ہر چیز کو پوچھ کر کرنا چاہیے کہ بھائی اس جگہ کی کیا حقیقت ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے. تو یہ اچھا, ایسی چیزیں مشہور بھی بہت ہو جاتی ہیں. جو ثابت نہیں ہوگا وہ زیادہ مشہور ہوگا, اور جو ثابت چیزیں اس پر ہمارا عمل کمزور ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے, اور ہماری کل کی زیارت کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں کو درگزر فرما, ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما. یا اللہ ہمیں یہاں کے آداب کی رعایت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, ان نعمتوں پر یا اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما, ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں ان کی آمین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک.